اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ذکرہ من وجہ الصحت والفساد جار فی مطلق العلم. جو ہماری بحث تھی، گفتگو چل رہی تھی، وہ جامع المقاصد کے گفتگو میں تھی. جامع المقاصد کی بات میں تھی کہ جامع المقاصد نے فی الغش بما یخفی بعد تمثیلہ لہ بمس اللبن بالماء وجہین فی صحت المعاملۃ و فسادہا. اور پھر ذکرہ میں بھی اس پہ اضافہ ہو گیا تھا. تو جامع المقاصد میں جو غش کو ذکر کیا، اس کے بعد مثال دی کہ جیسے دودھ میں پانی ملائے. پھر اس کے بعد کہا کہ معاملے کے صحیح ہونے میں اور فاسد ہونے میں دو وجہ ہیں. پھر ذکرہ میں انہوں نے اس کے اوپر اضافہ کر دیا امام جماعت کو کہ اگر کوئی شخص نیت کرتا ہے مثال کے طور پر کہ میں زید کے پیچھے نماز پڑھ لوں، بعد میں پتہ چلتا ہے کوئی اور تھا، تو یہاں پہ اس کی جماعت میں اشکال ہے. اس نے نیت کی تھی کہ فلانی کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں، جبکہ وہ تو اب اس کا مقصد جو ہے وہ کوئی شخصاً وہ شخص تھا، یا اس کا مقصد ایک عادل انسان تھا. اگر وہ عنوان کے تحت وہ پڑھ رہا تھا یا حاضر کے تحت پڑھ رہا تھا، تو من باب تعارض الاشارۃ والعنوان. تو اسی طرح سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جیسے گاڑی بیچ رہے، کہہ رہے یہ گاڑی ہے، آپ میکینک کو دکھا لیں. تو حاضہ کو بیچا، پھر عنوان نہیں بیچا. ایک دفعہ یہ کہا کہ یہ گاڑی یہ ایسی نئے ٹائر، فلاں یہ انجن ایسا، فلاں ایسا، کوئی بھی اس میں عیب نہیں ہے، یہ آپ کو میں دے رہا ہوں. اور گاڑی جو ہے وہ ویسی نہیں ہے. تو اس میں جو ہے وہ عنوان اور اشارے میں یہاں پہ بھی تعارض ہے کہ عنوان جو ہے وہ بہت اچھی والی گاڑی ہے، اور معنون جو اس کا مصداق ہے وہ گاڑی ویسی نہیں ہے، اس کا مصداق ہی نہیں ہے. جیسے انہوں نے مثال دی تھی ہنسانے والی کہ میں اس گھوڑے کو آپ کو بیچتا ہوں جبکہ وہ گدھا ہے. تو گدھے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اس گھوڑے کو آپ کو بیچتا ہوں. تو یہ بھی تو پہلی چیز کیا ہے؟ تعارض الاشارۃ والعنوان. وما ذکرہ، جو انہوں نے ذکر کیے ہیں من وجہ الصحت والفساد، صحت اور فساد کی جو دو وجہ ذکر کیے ہیں، یہ مطلق عیب میں یہ بات جاری ہوتی ہے. لأن مقصود پہ ساتھ کیا تھا؟ وہ صحیح، یعنی خالص دودھ چاہیے تھا. والجاری علیہ الحق، جس کے اوپر جاری ہو، المعیب، وہ ملا ہوا پانی، ملا ہوا دودھ ہے. وَجَعَلُهُ مِن بَابِ تَعَارُضِ الْإِشَارَةِ وَالْوَصْفِ مَبْنِيٌّ عَلَى إِرَادَةِ الصَّحِيحِ مِنْ عُنْوَانِ الْبَيْعِ. یعنی یہ جو اشارے اور وصف کا تعارض ہوا ہے، اشارہ تو حاضر ہو گیا، اشارہ کر رہے ہیں آپ کسی چیز کی طرف جو موجود ہے، اور وصف یعنی عنوان، یعنی اس کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے، خالص 1 کلو خالص دودھ. تو وَجَعَلُوهُ مِن بَابِ تَعَارُضِ الْإِشَارَةِ وَالْوَصْفِ مَبْنِيٌّ عَلَى إِرَادَةِ الصَّحِيحِ مِنْ عُنْوَانِ الْمَبِيعِ. یہ مبنی ہے اس کے اوپر کہ آپ عنوان مبی سے صحیح کا ارادہ کریں. پس یکون قولہ، پس آپ نے جب کہا بیتو کا حاضل عبد، بیتو کا حاضل عبد، جب اس نے کہا بیتو کا حاضل عبد، اس نے کہا قبل تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کہا بیتو کا حاضل بصیر، جبکہ وہ جو ہے وہ اندھا نکلا. بیتو کا حاضل عبد بعد تبین کونی عامہ بمنزلت قولی بیتو کا حاضل بصیر وانت خبیر بأنہ لیس الامر کذالک. یہ کس کی نظر ہے؟ یہ شیخ کی نظر ہے. انت خبیر بأنہ لیس الامر کذالک، یعنی شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ
باب عیب میں مثال کے طور پر آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے اور وہ عیب والی نکل آئی، تو باب عیب میں جو ہے وہ خیار ہوتا ہے، خیار عیب ہوتا ہے، آپ کے پاس خیار ہوتا ہے کہ آپ اس کو واپس کر دیں۔ تو خیار کیوں ہوتا ہے؟ یعنی جو عیب ہے، عیب کا نہ ہونا بے کے مقومات میں سے شرط صحت، یعنی بے صحیح ہو تو صحیح ہونا یہ دو وجہ میں سے ایک وجہ نہیں ہے، بلکہ مقومات بے میں سے ہے۔ وانت خبیر بأنه ليس الامر كذلك كما سيجي في باب العيب بل وصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطية وعدم كونه مقوما للبيع كما يشهد به العرف۔ ہاں، یعنی یہی کہہ رہے ہیں کہ وصف الصحت مشروط علی وجہ الشرطیت و عدم کونہ مقوما للبیع۔ نماز سے جیسے نماز آپ نے پڑھنا شروع کی تو سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، پھر تکبیرۃ الاحرام، ٹھیک ہے نا، پھر قیام، رکوع، سجود، یہ تو 5 ہو گئے ارکان، قرأت، ذکر، تشہد، سلام، ترتیب، موالا۔ تو یہ مقومات نماز ہیں، اور جو شرط نماز ہے، شرط صحت نماز ہے، وہ کیا ہے؟ وضو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صحت جو ہے وہ صحیح ہونا، چیز کا صحیح ہونا، یہ مقومات بیع میں سے نہیں ہے بلکہ شرط صحت میں سے ہے، ٹھیک ہے، شرطیت میں سے، شرط میں سے ہے۔ تو اگر کسی نے دودھ بیچا اور دودھ جو ہے وہ صحیح نہیں تھا، اس نے قصد کیا تھا صحیح کا، خالص دودھ کا، وہ ملاوٹ کا دودھ ہے، والجاری علیہ والمشوب، تو کیا ہوگا؟ یعنی خیار عیب وہاں پہ جاری ہو جائے گا، لیکن بیع صحیح ہے، بیع صحیح ہے۔ بیع جو صحیح دودھ کا ہونا یہ مقومات بیع میں سے نہیں ہے، تو جب مقومات بیع میں سے نہیں ہے تو بیع تو ہو جائے گا لیکن بیع صحیح نہیں ہوگا، بیع فاسد ہوگا۔ معیب کے ساتھ جب ہوگا تو پھر جو ہے وہ خیار عیب جاری ہو جائے گا۔ وانت خبیر بأنه ليس الامر كذلك كما سيجي في باب العيب بل وصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطية وعدم كونه مقوما للبيع كما يشهد به العرف والشرف۔ ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة بعدما فرض رحمه الله أن المقصود بالبيع هو اللبن والجاري عليه هو المشوب لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ولذا اتفقوا على بطلان الصرف فيما إذا تبين أحد العوضين معيبا من غير الجنس۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم فرض کریں کہ عنوان مشار الیہ صحیح تھا، یعنی اس نے جو وہ نیت کی تھی کہ میں 1 کلو خالص دودھ مجھے چاہیے، تو کوئی اشکال نہیں ہے کہ عنوان مقدم ہوگا اشارے کے اوپر۔ یہ گاڑی نہیں چاہیے، یہ گاڑی نہیں چاہیے، بلکہ ہونڈا سیوک جو ہے وہ آخری سسٹم کی ہونڈا سیوک چاہیے جس میں ایک بھی ڈیفیکٹ نہ ہو۔ اب یہ گاڑی اگر اس وصف کے اوپر پوری اترتی ہے، عنوان کے اوپر، تو صحیح ہے، نہیں تو تعارض الاشارت والعنوان ہو جائے گا۔ لم یکن اشکال فی تقدیم العنوان علی الاشارہ بعد ما فرض، یعنی کوئی اشکال نہیں ہے کہ عنوان مقدم ہوگا اشارے کے اوپر بعد ما فرض رحمہ اللہ، اس کے بعد کہ یعنی ہم یہ کہیں کہ جو صاحب جامع المقاصد ہے انہوں نے یہ قصد کیا، یا اس کے بعد کہ یہ فرض کیا جائے، یہ رحمہ اللہ پھر کاٹنا ہوگا، بعد ما فرض، اس کے بعد کہ فرض کیا جائے مقصود بالبیع سے لبن تھا اور جاری جس پہ عقد ہوا ہے وہ مشوب ہے،
تو جو قصد کیا وہ واقع نہیں ہوا، اور جو واقع ہوا وہ قصد نہیں کیا گیا، لہٰذا بیع جو ہے وہ باطل ہے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال وہ لے کر کے آئے، اتفقوا علی بطلان الصرف، سونے کا جو بیع ہے، سونے کے بارے میں جو بیع ہے، سونے کا جو بھی معاملہ ہے وہ باطل ہے اتفاقاً، جہاں پہ احد العوضین معیباً من غیر الجنس جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ مثلاً 1 کلو سونے کے بدلے میں 900 گرام سونا اور 100 گرام کھوٹ، تو یہاں پہ کھوٹ جب آ گئی تو باطل ہو جائے۔ اتفقوا علی بطلان الصرف فیما اذا تبین، جب واضح ہو جائے کہ احد العوضین معیب ہے اور غیر جنس سے ہے۔ تو یہ قاعدہ جو ہے وہ، یہ قاعدہ بہت جگہ استعمال کیا ہے، اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ما قصدہ یا ما قصدہ، یا ہم کے ما قصدہ المتباہیان وَأَمَّا التَّرَدُّدُ فِي مَسْأَلَةِ تَعَارُضِ الْإِشَارَةِ وَالْعُنوَانِ فَهُوَ مِنْ جِهَةِ اشْتِبَاهِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ بِحَسَبِ الدَّلَالَةِ اللَّفْظِيَّةِ فَإِنَّهَا مُرَدَّدَةٌ بَيْنَ كَوْنِ مُتَعَلِّقِ الْقَصْدِ أَوَّلًا وَبِالذَّاتِ هُوَ الْعَيْنُ الْحَاضِرَةُ وَيَكُونُ اتصافه بِالْعُنوَانِ مَبْنِيًّا عَلَى الِاعْتِقَادِ وَكَوْنُ مُتَعَلِّقِهِ هُوَ الْعُنوَانُ وَالْإِشَارَةُ إِلَيْهِ بِاعْتِبَارِ حُصُولِهِ۔ کہہ رہے تردد مسئلہ اشارہ میں اور عنوان میں، کہ اشارہ کرے میں اس گدھے کو بیچ رہا ہوں آپ کو، اس گھوڑے کو بیچ رہا ہوں جبکہ وہ گدھا تھا، تو وہ اس جہت سے ہے کہ اشتباہ ما هو المقصود بالذات، مقصود بالذات بحسب دلالہ لفظیہ وہ کیا ہے؟ پس یہ جو فإنہا یعنی تردد فی مسئلۃ تعارض الاشارۃ والعنوان، پس اشارہ، پس یعنی فإنہا یعنی دلالت لفظیہ، مقصود بالذات بحسب دلالت لفظیہ مردد ہے بین کون متعلق القصد، متعلق قصد اولاً و بالذات عین حاضرہ ہے، اور عنوان اس کے اوپر بعد میں لگا ہے، یا عنوان ہے اور اشارہ بعد میں لگا ہے۔ آ گئی نا بات؟ متعلق القصد اولاً و بالذات عین حاضرہ ہے، اور اتصاف عین حاضرہ بالعنوان مبنی علی الاعتقاد، یا متعلق قصد اولاً و بالذات عنوان ہے اور اشارہ جو ہے وہ حضور کے اعتبار سے لگا ہے۔ اسے کہا یہ گاڑی 2020 کی گاڑی، اس کمپنی کی گاڑی، اس رنگ کی گاڑی، ان صفات کی گاڑی، کہا کہ یہ ہے، تو اصل جو تھا عنوان تھا، وہ کہہ سکتا ہے کہ سوری میں غلطی کر گیا، یہ والی نہیں تھی، یہ والی تھی، گاڑیاں تو بہت کھڑی ہیں شو روم میں، تو یہ والی نہیں، یہ والی، یہ اس میں مسئلہ ہے۔ تو اصل جو ہے وہ عنوان ہے، اولاً مقصود بھی ساتھ بھی عنوان ہے، اشارہ جو ہے وہ من بابل حاضر یعنی ایک چیز تھی۔ اشارہ جو ہے بے اعتبار حضور ہی ہے۔ اما لا تقدیر العلم بما هو المقصود بالذات ومغایرته للموجود الخارجی، تو کہنا یہ جب تردد ہو مقصود بالذات میں، جب مقصود بالذات میں تردد ہو تب دو وجہ آتی ہیں، لیکن اگر مقصود بالذات کا علم ہو اور وہ مغایرت رکھتا موجود خارجی سے تو پھر بیع باطل ہے۔ اما لا تقدیر العلم بما هو المقصود بالذات ومغایرته للموجود الخارجی کما فیما نحن فیہ، موجود خارجی یعنی وہ اشارہ، فلا یتردد احد فی البطلان، تو کوئی بھی تردد نہیں کرے گا باطل ہونے میں بیع کے۔
وَمَا تَجْبِيهُ مسألة الاقتداء في الذکر بتعارض الاشارة والوصف في الكلام مع عدم الإجمال في النسبة فباعتبار عروض الاشتباه للناوي بعد ذلك فيما نواه إذ كثيرا ما يشتبه على الناوي أنه حضر في ذهنه العنوان ونوى الاقتداء به معتقدا لحضوره المعتبر في إمام الجماعة فيكون الإمام هو المعنون بذلك العنوان وإنما أشار إليه معتقدا لحضوره أو أنه نوى الاقتداء بالحاضر وأنونه بذلك العنوان لإحراز معرفته بالعدالة أو تعنون به أو تعنون به بمقتضى الاعتقاد من دون اختیار هذا. کہہ رہے ہیں جہاں تک تردد کا جہاں تک تشبیہ کا تعلق ہے کہ انہوں نے جماعت کے مسئلے کو غش کے مسئلے سے ملایا تو وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ اس کے ذہن میں ایک عنوان تھا، ایک عنوان کلی تھا، اور وہ عنوان کلی جو ہے وہ اس شخص کے اوپر منطبق ہو رہا تھا جو فلاں نام کا تھا. اب بعد میں پتہ چلا کہ وہ دوسرا شخص تھا تو پھر وہ عنوان اس کے اوپر منطبق ہوتا یا نہیں ہوتا، اس باب سے جو ہے وہ یہاں پہ تعارض وصف و اشارے کے باب سے جو ہے وہ تشبیہ کیا اس مسئلے کو جماعت والے کو. اما وجہ تشبیہ مسئلۃ الاقتداء فی الذکر، ذکرہ میں شہید نے جو تشبیہ دیا مسئلے اقتداء میں، اقتداء کو بے تعارض الاشارۃ والوصف کلام کے اندر، جبکہ اجمال نہیں ہے نیت میں تو کوئی اجمال نہیں ہے. فبے اعتبار عروض الاشتباہ، کیونکہ اشتباہ یہاں پہ عارض ہو گیا ناوی کے لیے بعد ذالک، اس کے بعد کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ مثال کے طور پر یہ جو ہے وہ فلانی ہے، وہ سمجھ رہا تھا کہ شہنشاہ نقوی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھ رہا تھا بشیر کے پیچھے. ہاں تو پھر یہاں پہ بے اعتبار عروض الاشتباہ للناوی بعد فیما نوى اس کثیر ما یشتبہ علی الناوی، کبھی کبھار جو ہے وہ مشتبہ ہو جاتا ہے ناوی پہ، نیت کرنے والے پہ، کہ انہ حضر فی ذہنہ العنوان، اس کے ذہن میں ایک عنوان بنا کہ ایسے مولانا کے پیچھے میں نماز پڑھوں گا. مثال کے طور پر جو امامی ہو، شیعہ ہو، عادل ہو، جی ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو، ایک عنوان اس کے ذہن میں آیا. وَنَوَى الْاِقْتِدَاءَ بِهِ، اور اس نے اقتداء کیا اسی عنوان کا، اس نے معتقداً لحضور، یعنی وہ عقیدہ رکھتا تھا کہ جو عنوان اس نے نیت کیا ہے وہ عنوان فلانی کے اوپر، یعنی جو آگے نماز پڑھا رہا ہے اس کے اوپر پورا اترتا ہے، اور یہی عنوان معتبر ہے امام جماعت میں. فَيَكُونُ الْإِمَامُ هُوَ الْمُعَنَّوَنُ بِذَلِكَ الْعُنْوَانِ، امام کے اوپر وہ عنوان پورا اترتا ہے. تو عادل کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اب پتہ چلا وہ فاسق کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، پھر وَإِنَّمَا أَشَارَ إِلَيْهِ مُعْتَقِدًا لِحُضُورِهِ، اشارہ کیا اس کی طرف یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ وہی عنوان حاضر ہے، او انہو نوى الاقتداء بالحاضر، یا اس نے کہا یہ جو بھی ہے اسی کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں. وَأَنْوَنَهُ بِذَلِكَ الْعُنْوَانِ، اور اس شخص کو دیکھتے ہوئے اس نے عنوان بنایا. مثال کے طور پر اگر وہ سعودیہ میں حج میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے عنوان بنایا کہ مسلمان کے پیچھے میں اقتداء کرتا ہوں، یعنی مکے میں خانہ کعبہ میں، تو عنوان اس نے پھر وہ والا بنا لیا. انونو بذالک العنوان لإحراز معرفتی بالعدالہ، تاکہ وہ معرفت عدالت جو ہے وہ احراز کر سکے، اور تعنون به بمقتضى الاعتقاد من دون اختیار ھذا، یا عنوان کیا اچھا یہ اب یہ مطلب جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب یہ مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پر ثم انه قد يستدل على الفساد
كما نسب إلى المحقق الأردبيلي بورود النهي عن هذا البيع فيكون المغشوش منهيا عن بيعه كما أشير إليه. پس مغشوش منہیون ان ہے، یعنی کہہ رہے کہ کبھی کبھار استدلال کیا جاتا ہے فساد کے اوپر، جیسے منسوب ہوا ہے محقق اردبیلی کی طرف کہ انہوں نے استدلال کیا، وہ فقیہ تھے، اس نے استدلال کیا، انہوں نے استدلال کیا کہ نہیں وارد ہوئی ہے اس بیع سے، تو مغشوش اور منہی دونوں ایک ہو گئے. مغشوش منہیاً ان بیع ہی، تو جس پہ غش کیا ہے اس کے بیع سے منع کیا گیا تو بیع فاسد ہے. اس کی سپورٹ کے لیے روایت کو لے کر کیا ہے کہ مشیر الیہ فی روایت قطع دینار، جس روایت میں کہا گیا کہ مولا نے کہا کہ اس دینار کو 2 ٹکڑے کر دو اور اسے گٹر میں ڈال دو، وَالْقِهُ فِي الْبَالُوَةِ وَكَمَا أُشِيرَ إِلَيْهِ فِي رِوَایَةِ قَطْعِ الدِّینَارِ وَالْأَمْرِ بِالْقَاءِ فِي الْبَالُولَةِ مُعَلِّلًا بِقَوْلِهِ حَتَّى لَا يُبَاعُ بِشَيْءٍ، تاکہ اس میں سے اس کی کوئی چیز نہ بکے. وَلِأَنَّ النَّفْسَ الْبَيْعِ غِشٌ مَنْهِیٌ عَنْهُ، اور اس لیے کہ نفس بیع غش ہے اور منہی عن ہے. وَفِيهِ، شیخ نے لگا دیا نا اس میں فی ہے، یعنی شیخ اس کے قائل نہیں ہے کہ بیع یہاں پہ باطل ہوگا. تو ابھی تک یہ جب تک ہم نے اصول پڑھا تب تک تو یہ مسائل کلیئر نہیں ہوئے تھے کہ بیع کہاں باطل ہے کہاں باطل نہیں ہے. لیکن الحمدللہ تو ایک اصول جو اس کا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جب بھی بیع کے اندر جو نئی وہاں پہ آ جائے گی تو غش سے منع کیا تو بیع سے منع کیا تو بیع کیا ہو جائے گا؟ فاسد. وفي نظر فإن النهي عن البيع لكونه مصداقا لمحرم هو الغش لا يوجب فساده كما تقدم في بيع العنب على من يعمله خمرا. وأما النهي عن بيع المغشوش لنفسه فلم يوجد في خبر. شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ غش ایک الگ عنوان ہے اور نہیں آئیے غش پہ، اور بیع ایک الگ عنوان ہے، دونوں عنوان الگ الگ ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ بیع باطل نہیں ہوگا، بیع باطل نہیں ہوگا. اور یہی بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیع العنب علی من یعملہ خمرا، تو بیع عنب اس شخص کو جو خمر بنائے، تو خمر بنائے تو وہاں پہ بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر اس کے ساتھ شامل ہو جائے، اس کو پتہ ہو اور اس کی نیت میں یہی ہو تو وہ تو، لیکن یہ ٹھیلا لے کے کھڑا ہوا ہے بازار میں اور اتفاق سے وہ شراب بنانے والی فیکٹری والا وہ آ کے لے گیا اس کا انگور اٹھا کے، تو یہ اس نے تو اس کا کام ہے بیچنا، وہ جو بنا رہا ہے اس نے غلط کیا تو نیت اس کی خراب ہوئی. تو بیع باطل نہیں ہے. بیع کیوں باطل نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے غش نہیں کیا اس میں، اور اس نے خمر نہیں بنائی، خمر جس نے خریدا اس نے بنائی، تو اس لیے جو ہے وہ اس مسئلے کو اس کے اوپر اسی لیے کہا کہ بیع العنب ممن یعلم انہ یجعلہ خمرا اور بیع العنب لمن یعمل انہ خمرا، ان دونوں میں فرق ہے، ایک حرام ہے ایک حلال ہے. بیع العنب ممن یعلم انہ خمرا یہ جائز ہے، یاد کر لو اسے، حفظ کر لو، یہ یاد ہونا چاہیے تمہیں جو ہے وہ، پھر جو ہے وہ بیچ میں وہ نہ کرو. بیع العنب ممن یعلم انہ یجعلہ خمرا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ٹھیلا لے کے بیٹھا ہوا بازار میں، وہ شراب والا آ کے لے کے چلا گیا. اور بیع العنب لمن یعلم یہ ہے کہ پارٹی بن جائے، لمن یعلم، یعلم بھی نہیں، بیع العنب لمن یجعلہ خمرا، یہ سپلائی کرتا ہے اس کو، پارٹی ہے اس کی. تو بیع العنب یہ لمن یعملہ خمرا، اسی نیت کے ساتھ کہ شراب کے کارخانے کو دینا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ باطل ہے، یہ باطل ہے. یعنی شراب کے کارخانے کو بھی اگر سپلائی کرے تو بھی جائز ہے.
کیونکہ شراب کا کارخانہ تو اس کو تو مال چاہیے، وہ کہیں سے بھی لے گا. مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو نہیں شراب بنا رہا، شراب وہ بنا رہا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ جہاں پارٹی بنے گا وہاں حرام ہے. بیع العنب لمن یجعلہ خمرن، تو یعنی دونوں کا ایگریمنٹ اس کے اوپر ہوگا. اگر پارٹی بن جائے تو حرام ہے، اگر پارٹی نہ بنے سے بیچ رہا ہے تو صرف بیچنا حلال ہے. جیسے مثال کے طور پر شراب خانے کو پانی بیچنا کیسا ہے؟ چلو انگور چھوڑو، پانی بیچنا کیسا ہے؟ جب تک پانی نہیں ہوگا شراب نہیں بنے گی. بجلی بیچنا کیسے شراب خانے کو؟ تو جب بجلی بیچنا صحیح ہے، پانی بیچنا صحیح ہے، تو انگور بیچنا بھی کیا ہے؟ صحیح ہے. تو یہ یاد کر لیں تاکہ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے. کہہ رہے ہیں روایات میں نہیں ہے، غش سے آئی ہے، مغشوش سے نہیں آئی ہے، اور جو معاملہ ہوا ہے وہ مغشوش کا ہے. یہ شیخ نے جواب دے دیا. کہہ رہے ہیں جہاں تک خبر دینار کا تعلق ہے، اگر اس پہ ہم عمل بھی کریں تو یہ قسم چہارم ہوگا. کسی غش کی، غش کی 4 قسمیں کی تھی، تو اس میں جو قسم چہارم ہے وہ جو ہے وہ اس کے لحاظ سے جو ہے وہ یہ مادہ فساد بن جائے گا. مادہ فساد جب بن جائے گا تو پھر اس کو پھینک دے. جیسے مثال کے طور پر جو دودھ ہے اس کو پھینکنے کے لیے نہیں کہا امام نے، جبکہ اس میں بھی غش ہے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ غش تو دونوں میں بھی ہے. جو کھوٹا سکہ تھا اس میں بھی غش تھا، جو دودھ تھا اس میں بھی غش تھا. دودھ کو تو نہیں کہا کہ ضائع کر دو، اور کھوٹے سکے کو کہا کہ اس کو گٹر میں ڈال دو. تو دونوں میں اس کا مطلب ہے کوئی فرق ہے، یہ فرق بتا رہے ہیں. وَأَمَّا خَبَرُ الدِّينَارِ فَلَوْ عُمِلَ بِهِ خَرَجَ الْمَسْأَلَةُ عَنْ مَسْأَلَةِ الْغِشِّ لِأَنَّهُ إِذَا وَجَبَ إِتْلَافُ الدِّينَارِ وَإِلْقَاؤُهُ فِي الْبَالُوَةِ كَانَ دَاخِلًا فِي مَا يَكُونُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ حَرَامًا. اس لیے کہ جب واجب ہو گیا دینار کا تلف کرنا اور گٹر میں اس کا پھینکنا، تو یہ داخل ہو جائے گا کہ ایک چیز سے صرف حرام کا قصد کیا جاتا ہے، جیسے آلات لہو اور قمار. آلات لہو اور قمار کا بیچنا حرام ہے. ادھر دیکھو، آلات لہو کا بیچنا جو ہے وہ آلات کا بیچنا کبھی بھی حرام نہیں ہوتا. یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس کی غالب منفعت جو ہے وہ حرام ہے اور آپ اسے حرام کے لیے لے رہے ہیں تو پھر حرام ہوگا. مثال کے طور پر میں ہارمونیم خرید کے لاؤں اور آپ اسے اپنے شوکیس میں سجا لوں، حرام ہے یہ تو. یا مثال کے طور پر ردی ہے، ردی کے طور پر جو ہے وہ خریدنے حرام ہے. تو بس یہ اس طرح. اب جیسے آلات لہو ہے، اس میں جو میٹل دھات استعمال ہوئی ہے بہت اچھی ہے. اب میں اسے پگھلا کے جو ہے اس سے کوئی اور کام کروں گا. میں نے وہ خرید لیا تو بعد میں اسے پگھلا کے جو ہے وہ دوسرا کام شروع کر دیا اس سے. نظیر آلات اللہو والقمار وقد ذکرنا فیما یحرم الاکتساب، ہم نے ذکر کیا جہاں پہ اکتساب حرام ہے. لکون المقصود منہ محرما، کیونکہ مقصود اس سے حرام ہے. فیحمل الدینار علی المضروب من غیر جنس النقدین، پس دینار علی المضروب من غیر جنس النقدین اور من غیر الخالص منہما، پس دینار ہم کہاں گیا؟ فیحمل الدینار علی المضروب من غیر جنس النقدین اور من غیر الخالص منہما، پس دینار کو حمل کریں گے کہ اسے بنایا گیا ہے یا تو یہ جعلی سکہ ہے، اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا ہے، نقدین کی جنس سے ہی نہیں ہے، یا یہ کہ تھوڑا سا چاندی یا تھوڑا سا سونا ڈالا ہے، باقی جو ہے وہ کوٹ ہے. لاجل تلبیس علی الناس، تو اس سے لوگوں کو دھوکہ ہو رہا ہے. وَمَعْلُومٌ أَنَّ مِثْلَهُ بِهَيْئَةِ لَا يُقْصَدُ مِنْهُ إِلَّا تلبیس. تو یہ سکہ اس ہیئت کے ساتھ اس سے صرف جو ہے وہ سوائے تلبیس کے اور کوئی بھی قصد نہیں کیا گیا. جیسے کوئی 5000 کا جو ہے وہ جعلی نوٹ بنا ہے
اسٹیٹ بینک اس کو جو ہے وہ جلا دے گا اور جو بنانے والا اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے گا. فوالۃ الفساد لکل من دفع الیہ وَأَيْنَ ہوا. اس کی مثال آپ کہاں لے کے آ رہے ہیں؟ من لبن الممزوج بالماء وشبہہ. لیکن مولا نے دودھ کو بہانے کے لیے تو نہیں کہا. فلق وحینئذ فی المسئلۃ صحۃ البیع فی غیر القسم الرابع. غیر قسم رابع میں جو وہ دینار کو گٹر میں پھینکنے والی قسم ہے، اس کے علاوہ بیع صحیح ہے. ثم العمل علی ما یقتضیہ القاعدۃ عند تبین الغش. پھر عمل کریں گے جو قاعدہ اقتضا کرتا ہے غش کے ظاہر ہونے کے بعد. پس اگر غش کرے، یعنی عنوان تھا کلی کہ برانڈ نیو گاڑی ملے گی جبکہ وہ چلی ہوئی گاڑی ہے، فی اظہار وصف مفقود. وصف جو مفقود تھا اس کے اظہار میں اس نے دھوکہ کیا. کان فی خیار التدلیس، تو خیار تدلیس اس کے پاس ہے. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبِيلِ شَوْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ، تو یہاں پہ خیار عیب اس کے پاس ہے. فَظَاهِرُهُ خیار العیب لِعَدَمِ خُرُوجِهِ بِالْمَسِّ عَنْ مُسَمَّى اللَّبَن، کیونکہ پانی ملانے سے وہ دودھ کے عنوان سے خارج نہیں ہوا، تو دودھ ہے لیکن معیوب دودھ ہے. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبِيلِ التُّرَابِ الْكَثِيرِ فِي الْإِنْتَةِ، یا جو ہے وہ گندم جو ہے وہ ملائے کس میں؟ مٹی میں. مٹی میں کیا ملایا؟ گندم. مٹی میں گندم نہیں ملایا، گندم میں مٹی ملایا ہے. سو رہے ہو جاگ رہے ہو؟ گندم میں مٹی ملایا. ان کان من قبیل التراب الکثیر فی الحنطۃ کان لہ حکم تبعض الصفقہ، تو یہاں پہ تبعض الصفقہ ہو جائے گا. صفقہ یعنی جو اس کا حصہ تھا وہ باز ہو جائے گا. ونقص الثمن بمقدار التراب، جتنی مٹی ہے اتنی مقدار میں جو ثمن ہوگی وہ مائنس ہو جائے گی. لأنہ غیر متمول ولو کان شیئا متمولا بطل البیع فی مقابلہ. تو یعنی اگر شیء متمول بھی ہوگی تو بیع اس کے مقابلے میں باطل ہو جائے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے مثال